السلام علیکم، I'm رافع آصف اینڈ you're watching اپنا وطن ٹی وی۔ ایران پہ اسرائیل اور امریکہ کا حملے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس کے حوالے سے ابھی کچھ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں ہمارے۔ ایک تو یہ کہ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کلیئرلی منع کر دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ہم آپ کا ساتھی دے سکتے ہیں ایران کے خلاف جنگ میں۔ اس میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس نیٹو کا فیوچر اس سے بہت خطرے میں ہے اور اچھا نہیں ہوگا ان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایران کی فارن منسٹر عباس اراغچی نے ایکس پہ ایک پیغام لکھا ہے جسے انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی خاص بات ہے کہ انہوں نے اس پیغام کو اردو زبان میں لکھا ہے تاکہ پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ اب یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ امریکہ جو کہ خود کو سپر پاور کہتا ہے، وہ اب ایسا وقت آ گیا کہ یورپین ممالک سے، جاپان سے، رشیا سے اور چائنا سے مدد مانگ رہے کہ ایران کے خلاف میرا ساتھ دے، اور سب نے اس کو انکار کر دیا۔ اسی سب پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال۔ یہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں کیئر سٹارمر، انہوں نے بھی کلیئرلی بول دیا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اور ابھی ریسنٹلی جو کینٹ جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے ریسنٹلی ریزائن کر دیا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اسرائیل کی جنگ ہے۔ تو یہ کب تک جاری رہے گا اس سلسلہ؟ دیکھیں، یہ بہت ہی اس چیز کا واضح ثبوت ہے، بہت بڑا ثبوت ہے کہ کتنی زیادہ ریزنٹمنٹ آ رہی ہے اس وار کو لے کے۔ اب یہ جو کینٹ ہیں ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم، انہوں نے اس طریقے سے ریزائن کیا۔ ہی یوز ٹو ورک ڈائریکٹلی انڈر تلسی گبارڈ، رائٹ، وہ نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہیں۔ اچھا، اب میں ان کے بارے میں دیکھ رہی تھی تو یہ فارمر اسپیشل فورسز وارنٹ آفیسر ہیں، بڑا ان کا ایکسٹینسو کہتے ہیں کہ جی کامبیٹ ایکسپیرینس ہے۔ پھر ان کی جو وائف ہیں شینن کینٹ، وہ ایک نیوی میں کرپٹولوجک ٹیکنیشین تھی، اینڈ شی واز کلڈ ان 2019، شی واز کلڈ ان ایکشن، ایک سوسائڈ بامبنگ ہوئی تھی سیریا کے اندر۔ سو یہ تمام تر ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ فار رائٹ ایک فگر ہیں، ہمیشہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انہوں نے سپورٹ کیا، ان کی پالیسیز کو سپورٹ کیا۔ تو اگر ایک ایسا شخص ریزائن کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ان گڈ کانشنس وہ اس وار کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ ڈائریکٹلی ایران کبھی بھی امریکہ کے لیے تھریٹ تھا ہی نہیں، تو یہ بہت زیادہ پرسیپشن بلڈ ہو رہا ہے۔ اینڈ سیریسلی مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی شاید آنے والے دنوں میں اور بھی لوگ اس طریقے سے، کیونکہ ایک چیز جو نظر آ رہی ہو لوگوں کو، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو بھی یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک اللیگل وار ہے جو امریکہ نے اور اسرائیل نے اس وقت شروع کی ہے ایران کے اوپر۔ اس میں امریکہ کے اندر بہت ایسے لوگ ہو سکتا ہے کہ اس وقت خاموشی میں ایک ریزنٹمنٹ جو ہے وہ پال رہے ہیں، وہ بڑھتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور جو عہدوں پہ ہیں وہ بھی ظاہر ہے جو کینٹ کی طرح ہو سکتا ہے اور بھی لوگ آپ کو استعفے دیتے ہوئے نظر آئیں۔ اس ایک ایسی پالیسی جس کو دنیا میں کوئی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان سپورٹ نہیں کر سکتا، ایک ایسی جنگ کو یہ کس طریقے سے پاسبل ہے کہ امریکہ کے اندر ایسے لوگ ہی نہ ہوں جن کو یہ چیز نظر نہ آ رہی ہو، اور وہ صرف اور صرف خاموشی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ اور اس وقت اس کا سب سے بڑا نقصان، یہ بات میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں، کہ اس وقت امریکہ کو ہے، اسرائیل کو بھی نقصان ہے، اسرائیل کی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اسرائیل کو بھی ایک ایک میسج گیا ہے کہ بھائی آپ سے ٹکر لینے والا ملک ابھی یہاں موجود ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو سب سے زیادہ اس وقت لاس میں ملک جا رہا ہے، ناٹ جسٹ فائنینشیل لاس، ایک تو ہوتا ہے نا کہ مالی نقصان ہو گیا جو ہم بات کریں، ایگزیکٹلی، کہ آپ کی کوئی مورل سٹینڈنگ ہے ہی نہیں، آپ تو مورلز اور ایتھکس کی بات کر ہی نہیں سکتے۔ ایک جو پرسیپشن آپ نے بنایا سپر پاور کا، آپ نے کہا کہ جناب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو ایران کے حوالے سے بہت زیادہ کھل کے بات کیا کرتے تھے، اب تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کمی آ رہی ہے ان کے بولنے میں، زیادہ امریکن جو لائن ہے گورنمنٹ کی وہ ٹو کرنے والے اینکرز آپ کو اب زیادہ نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سوشل میڈیا ہے، آپ کتنے لوگوں کو نکالیں گے ان کے جو ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں وہاں سے، کیونکہ ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کے حوالے سے بھی میں پہلے یہ بات کر چکی ہوں کہ میڈیا میں بھی آپ کو ایک مونوپلی نظر آتی ہے اسرائیل کی، اور ان کی جو جوئش لابی ہے وہاں پہ، جو زائنسٹ لابی ہے، ان کا ایک کنٹرول نظر آتا ہے۔ سو آپ کو ایک سائڈ کی پکچر جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے، بٹ سوشل میڈیا پہ ہیں، اب ٹکر کارلسن بات کر رہے ہیں، مہدی حسن جو ہیں وہ کتنے بڑے ناقد ہیں، تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اصل تصویر دکھا رہے ہیں اور لوگ اس تصویر کو سچ مان بھی رہے ہیں۔ جو اپنا ایک الیکشنز کو لے کے
ان کو لگتا تھا کہ ہم اس چیز کو اتنا پروپیگیٹ کر لیں گے کہ وہ ہمیں فیور کرے گا, وہ چیز ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. ریپبلکنس کے اندر دراڑیں آ چکی ہیں, ڈیموکریٹ سالیڈیز کے خلاف ہیں کہ امریکن عوام کے لیے ایک تھریٹ جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے انہوں نے پیدا کر دیا ہے, دور دور تک جس کے کوئی چانسز نہیں تھے. ایران جو ہے وہ کبھی بھی حملہ امریکہ پہ نہیں کرنے جا رہا تھا. ایران کی دشمنی اسرائیل کے ساتھ ہے, اسرائیل ایران کو دشمن مانتا ہے. ایران جو ہے وہ جو فلسطین میں اسرائیلی مظالم ہیں ان کے خلاف بولتا ہے, بلکہ بولتا ہی نہیں ہے بلکہ ایکٹ کرتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو صرف اور صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسرائیل یا نیتن یاہو سے محبت ہے, یا اس سے بھی بڑھ کے میں تو کہوں گی کہ مجبوریاں ہیں, ان سب کی مجبوریاں ہیں. یہ جو ایپسٹین فائلز آیا, اب ایک دم سے ایپسٹین فائلز کی کوئی بات نہیں کرتا, اس کو کس طریقے سے ڈسٹریکشن کے طور پہ یوز کیا, کس کو, اس وار کو, کہ جناب ہم پہ حملہ کرنے لگا تھا ایران. اس چیز کی کہیں پر کوئی شواہد نہیں ہے. اینڈ دس جو کینس ریزگنیشن یہ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ غلط بتایا گیا. آپ نے اپنی عوام کو یہ کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا کہ جی آئی ہیڈ اے فیلنگ ایران از گوئنگ ٹو اٹیک دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امیرکا وچ واز نیور دیئر, دس واز ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اب ان کے اپنے لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران تو کبھی ہمارے لیے ایک تھریٹ تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے جا کے صرف اور صرف اسرائیل کے جو ایمبیشنز ہیں ان کا ساتھ دیا ہے. تو اسرائیل اپنا نقصان بھی کر رہا ہے اور اس سے بڑھ کے وہ اس وقت امریکہ کا نقصان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان, ان کے حوالے سے کوئی رپورٹ آتی ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ انکریج کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ آپ ایران پہ جو حملہ ہے اس کو جاری رکھیں. تو اسی پہ پھر فارن منسٹر ایران کے ان کا کامنٹ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں کہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آپ کو یاد ہے جب یہ وار شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی ایک ایسی ہی اسٹوری آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جی کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے پش کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جی ایران پہ حملہ کرے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن بعد میں سعودی عربیہ کی طرف سے اس کو ڈینائی کیا گیا تھا, کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کراؤن پرنس جو ہیں محمد بن سلمان وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے یو ایس کو وارن کیا تھا کہ آپ ایران پہ حملہ مت کریں, اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو ریجن میں اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوں گے سب کے لیے. اور خاص طور سے انہوں نے یہ آئل سپلائی چین جس طریقے سے بریک ہو رہی ہے, جو اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش کے باعث آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس پہ بہت زیادہ بات کی تھی. تو اگر واقعی اس وقت ایک چیز آ چکی ہے تو اب ہو سکتا ہے دوسری بار بھی ایک اٹیمپٹ کیا گیا. اور ایران نے جس طریقے سے کہا ہے ان کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے کہ آپ ضرور اس کو بتائیں کہ جی آپ کی پوزیشن کیا ہے, کلیئر کریں. اینڈ آئی ایم شیور سعودی عربیہ کی طرف سے یہ کلیئرٹی سب کو چاہیے ہوگی, کلیریفیکیشن آنی چاہیے, بالکل آنی چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں اس جنگ میں جب دشمن کو ایک چیز بہت صاف نظر آئی کہ ہمارا مشن جو ہے نا وہ فیل ہو گیا, ہم ریجیم چینج ایران میں نہیں کر سکے, ہم نے ایک سپریم لیڈر کو تو شہید کر دیا, لیکن اس کے بعد ان سے بڑھ کے زیادہ اگریسو سٹانس رکھنے والے ان کے بیٹے جو ہیں وہ سپریم لیڈر ایران میں بن گئے. آپریشن جو فیل ہو گیا تو پھر سیف ایگزٹ, وہ کہتے ہیں نا منہ چھپانے کے لیے آپ کو کوئی راہ فرار چاہیے, کوئی نہ کوئی بہانہ وہ تلاش کرنے کی کوشش ایک طرف جاری ہے کہ کسی طریقے سے ہم ایران وار سے نکلتے ہیں. تو ایز وکٹر کیسے نکلیں؟ ظاہر ہے وہ ایسے ملک کے طور پہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک ایسے شخص کے طور پہ تو نہیں نکلنا چاہیں گے جو بہت ہی زیادہ ایک شکست خوردہ شخص ہے, جو ایران میں بالکل مار کھا کے آیا ہے, جو بیسکلی ابھی تک فیکٹ ہے مار ان کو بہت پڑ رہی ہے, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, ایران نے ان کے ایمبیشنز پورے نہیں ہونے دیے ہیں. اچھا, ساتھ ہی ساتھ جب آپ کا یہ والا مشن ناکام ہوتا ہے تو دوسری ایک اٹیمپٹ جو ہے نا جب سے جنگ شروع ہوئی ہے وہ جاری ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا تھا جب سعودی عربیہ کے حوالے سے یہ بات آئی تھی کہ اس وقت اسرائیل کی ایک خواہش ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کی جائیں کہ ایران کو اور ان تمام مسلم کنٹریز جو ہیں گلف ریجن میں ان کو آپس میں لڑایا جائے. ہم بہت آسانی سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں, اسرائیل پیچھے ہٹ سکتا ہے, امریکہ پیچھے ہٹ سکتا ہے, ان کو آپس میں لڑوا دو. ہمارے ہاں تو دیکھیں شروع سے ہی ہم یہ روتے ہیں کہ یونٹی ہے ہی نہیں مسلمانوں کی. کون سی یونٹی ہے؟ یونٹی ہوتی تو یہاں تک حالات ہی نہ آتے, یونٹی ہوتی تو فلسطین میں وہ ظلم نہ ہوتا جو ہوا, یونٹی ہوتی تو ایران میں یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو رہا ہے. سو یونٹی ہی تو نہیں دکھائی ہم نے کہیں پہ بھی. مسلمانوں کی یونٹی اگر ہوتی تو آج آپ جن طاقتوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, جن عالمی طاقتوں کے آگے آپ سر جھکاتے ہیں, جن عالمی طاقتوں کے پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں, خاص طور سے کبھی اپنے دفاعی اعتبار سے ملیٹریلی ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو بڑے اسلامک کنٹریز ہیں وہ انہیں پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں.
یونٹی ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. بالکل. اب وہ یونٹی نہیں ہے اور حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ تمام ممالک جو ہیں وہ ایک ڈائریکٹ جنگ کا حصہ بن چکے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی. اس وقت اس جنگ کا حصہ ہیں, درجنوں اسلامی ممالک اس جنگ کا حصہ ہیں. اس کو اسرائیل اور یو ایس اس کو ایک مذہبی جنگ کا ایک وہ رنگ دے رہے ہیں. اب پیٹ ہیگسٹ کے بیانات دیکھیں, اپنے نیتنیاہو کے بیانات دیکھیں, وہ اس کو ایک مذہبی رنگ دے رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں چاہیے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو اکٹھے ہونا چاہیے اس ٹائم پہ؟ ہونا تو چاہیے, ہونا تو بہت کچھ چاہیے رافعہ, بٹ وہ ہوتا نہیں ہے, وہ ہو نہیں رہا. I mean, ایک تو ہماری خواہش ہے نا کہ ایسا ہو, بٹ ہو نہیں رہا کیونکہ تمام ممالک اس وقت یہ یونٹی کی ہی تو نہیں بات کر رہے, یہ تو صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں. میں بہت پہلے ایک چیز کا حوالہ دیتی آئی ہوں, اور بھلے آپ کے اکنامک انٹرسٹ ہیں, بھلے آپ کے دوستیاں ہیں, جو کچھ بھی ہے, لیکن میں ہمیشہ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیتی ہوں کہ جس میں اللہ نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ ایران کی دشمنی کے اندر یہود و نصارہ پہ رلائے کر رہے ہیں کہ اچھا چلو ایرانی شیعہ ہیں, خیر ہے, کوئی بات نہیں, دوسری طرف چلے جاتے ہیں. وہ میں نے آپ کو جوک سنایا تھا نا, ایک بڑا اچھا مجھے لگا علامہ ثاقب رضا کا, ہاں, کہ جی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک سنی شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ ایران کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ تو شیعہ ملک ہے. تو کہتے ہیں میں نے پھر کہا کہ کوئی بات نہیں, ہاں میں ایران کا ساتھ دے رہا ہوں, وہ شیعہ ملک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم جا کے نیتنیاہو کا ساتھ دے لو, وہ تو سنی ہے. سو یو نو یہ چیزیں ہیں, یہ فیکچوئل ہیں, یہ آپ ان کو کس طریقے سے آپ ڈینائی کریں گے. دوسری چیز, اکنامک انٹرسٹ کو سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں اگر آپ, یہ جو سچویشن ہے نا جس جنگ میں ڈائریکٹ مسلم ممالک اس وقت ڈریگ ہو گئے ہیں, حصہ بن چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی سرزمین جو ہے وہ دی ہے امریکہ کو. بھائی آپ اپنے ایک مسلم ملک کے خلاف نان مسلمس کو اپنی سرزمین فراہم کر رہے ہیں کہ نان مسلم کنٹریز آئیں. اب یہ وہی والی مثال ہے نا, آپ اپنا گھر دیں کہ یہ میرا گھر ہے, کوئی میں خود کو مسلمان کہتی ہوں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی غیر مسلم آ کے میرا گھر استعمال کر لے, وہ میرے پڑوس میں جو ہے نا وہ ایک مسلم ہے, اس پہ حملہ کرنا ہے, کر لو, میرا گھر استعمال کر لو. سو آپ اپنا گھر بیسکلی استعمال ان کو کرنے دے رہے ہیں ایک اور مسلم ملک کے خلاف. جی, تو یہ کہاں ہے مورلز آپ کے, کہاں ہے ویلیوز, کہاں ہے ایتھکس آپ کی. یہ ہے نا کہ سیکیورٹی گارنٹیز تو دی تھی یو ایس نے, لیکن اب تو وہ بھاگ گیا, امریکہ ان کو تنہا چھوڑ کے بھاگ گیا. تو اس کے باوجود سبق سیکھنا چاہیے. ہاں, اور ابھی دیکھیں ابھی مزید وہ سچویشن ایکسپلوئٹ ہو رہی ہے نا. اب ایک دفعہ کراؤن پرنس کا بیان آ گیا, اب دوسری دفعہ پھر دشمن ملک کوشش کر رہا ہے, رائٹ. اگر نہیں ہے اس میں صداقت, آئی ایم شیور آ جائے گا MBS کا بیان, آئی ایم شیور انہوں نے وہ بیان دیا ہوگا کہ ایران پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ اس سچویشن کو ایکسپلوئٹ تو کر رہا ہے نا, وہ ہر طریقے سے کر رہا ہے کہ آپس میں ان ممالک کو لڑا دو. یہ جو گلف کنٹریز ہیں جہاں جہاں ایران نے حملہ کیا ہے, اس کو بتا دو کہ جی وہ امریکہ پہ حملہ نہیں تھا, وہ امریکن ملٹری بیسس پہ حملہ نہیں تھا, بلکہ ڈائریکٹ سعودی عربیہ پہ تھا, ڈائریکٹ UAE پہ تھا, ڈائریکٹ کویت پہ تھا, ڈائریکٹ بحرین پہ تھا, ڈائریکٹ عمان پہ تھا. یہ بتا دو ان کو, تو یہ آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں گے. اور یہی ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ, یہی ہماری ہسٹری ہے, یہی تاریخ ہے, ہمیشہ سے آپس میں لڑتے آئے ہیں. اصل دشمن جو ہے وہ بیٹھ کے سائڈ پہ پاپ کارن کھا کے انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اور آپ تماشا دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور وہ یونٹی آ جائے, یہ ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے کہ آج ایک ملک پہ حملہ ہوا ہے, فلسطین پہ ہو رہا تھا, آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کافی دور ہے, فلسطینی بچے عورتیں شہید ہو رہے ہیں, آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف بیانات آتے رہے ہیں, آپ بہت کچھ کرنے کے باوجود نہیں کر سکے. وہ مسلم ممالک جو بہت دولت مند ملک ہیں, وہ اگر اسرائیل کے ساتھ اپنی ٹریڈ روک دیتے یا اسرائیل کے لیے وہ راستے بند کر دیتے جن راستوں کے ذریعے وہاں ٹریڈ ہو رہی ہے, وہاں ان کو وہ تمام کے تمام ریسورسز فراہم نہ کرتے, تو اسرائیل کا آپ کافی فائنانشل لاس کر سکتے تھے. بٹ آپ نے نہیں کیا, آپ نے کہا کہ اس وقت پیسہ کمانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے, فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. لیکن ساتھ ساتھ دنیا کو دکھانے کے لیے آپ نے بیانات دیے, تو آپ اس وقت خاموش رہے, آپ ایران کے ٹائم پہ خاموش رہے, لیکن اب آپ ڈریگ ہو چکے ہیں.
اب آپ اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کا حصہ بن چکے ہیں, اور اگر ابھی بھی آپ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو پھر کل کو آپ کی باری بھی ہو سکتی ہے. ابھی چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میٹنگ بھی تھی اپریل میں, تو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بیان دیا کہ اس کو پوسٹ پون کر دیا, مطلب ابھی انہوں نے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کب ہوگی. کیا اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ چائنا ایران کو سپورٹ کرے, تو اس وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو میٹنگ ہے اس کو ڈیلے کر دیا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اب مجھے تو پہلے لگ رہا تھا کہ یہ میٹنگ ہوگی نہیں, مجھے لگتا تھا کہ شاید پریزیڈنٹ شی کی طرف سے اس وقت نہ ملنا جو ہے وہی زیادہ مناسب سمجھا جائے گا, لیکن یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ڈیلے کر دیا ہے. اچھا, دوسری طرف چائنیز پریزیڈنٹ کا بھی ایک بہت ہی ایران کے حوالے سے پورے ملک کا ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ ایک سٹانس, خاص پازیٹیو سٹانس ہے ایران کے حوالے سے, اور وہ آلریڈی بتا چکے ہیں کہ یہ جنگ غلط ہے, اسرائیل کی جنگ, امریکہ کی جنگ ایران پہ غلط ہے, فوری طور پہ اس کو بند کریں. رشیا کی طرف سے بھی اسی قسم کے بیانات آئے ہیں. اب جو چائنیز سپورٹ ہے یا رشین سپورٹ ہے, ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے, ہم ناٹ سینگ ملیٹریلی اس طریقے سے کہ ڈائریکٹ اسلحہ جا رہا ہے کوئی, لیکن ٹیکنالوجی میں اب ایک رپورٹ جس طرح آئی تھی کہ روس جو ہے وہ انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے ایران کو, اور پھر ایران اس انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے جو ان کے کروشل ملٹری سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے. تو اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے. اب چائنا کے حوالے سے بھی ایسی ہی خبریں ہیں. تو یہ بھی دیکھیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلی میٹنگ میں بھی ہم بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ کیا حاصل کیا تھا, اپنے لیے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے وہ, کنڈیشنز پہ بات. ایگزیکٹلی. سو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک فاتح کے طور پہ چائنا ابھرا تھا, ناٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو اب بھی اس ملاقات میں ایسا وہ کیا کر لیں گے جو ان کو فائدہ دے گا. ٹھیک ہے, وہ ایک جنگ میں ہیں, اس جنگ کے حوالے سے چائنا کا ایک خاص سٹانس ہے, وہ ایران کو سپورٹ کرتا ہے, اس ملک کو سپورٹ کرتا ہے جس کی لیڈرشپ کو اور جس کو وہ مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں, جس کے حوالے سے ان کا موقف یہ ہے کہ جی ہمارے کنٹرول میں ہوگا. تو ایسے میں بات کیا ہو سکتی ہے جب ایک طرف جنگ لگی ہوئی ہو اور ایک فریق جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ حصہ ہو اور دوسرا انڈائریکٹلی حصہ ہو جو کہ مخالف کو سپورٹ کر کے انڈائریکٹلی حصہ بنا ہو. تو پھر ایسے میں بات چیت کے لیے کوئی خاص جگہ بچتی نہیں ہے, کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کسی بھی صورت اس میں کوئی بینیفٹ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے ملاقات کا. ملاقات وہاں پہ ہوتی ہے اور دو سپر پاورز, ایک سپر پاور ہے دوسرا فالو کر رہی ہے, بڑی جلدی آپ کا نمبر وہ کاٹنے والی ہے, اور آپ اس کو ایک کمپیٹیٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جناب اگر ہم نے ان کا مقابلہ نہیں کیا تو پھر ہماری جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ بھی بڑی جلدی چلی جائے گی. سو چائنا وہ کوشش کب کرتا ہے اور چائنا اکنامکلی آپ کی ساکھ کب توڑتا ہے وہ تو بات کی بات ہے, بٹ اس سے پہلے ہی آپ نے دنیا کے آگے اپنی ساکھ کو خود ختم کر دیا ہے ایران پہ جنگ یہ ویج کر کے. سو اب یہ والی سچویشن ہے, اور اس میں آئی تھنک انہوں نے اوائڈ کیا ہے بیکاز جنگوں کے اندر اور مختلف سٹانسز رکھنے والے ممالک کے درمیان اور لیڈران کے درمیان ایسے حالات میں بات کرنا, کوئی مذاکرات کرنا یا فیوچر کی بات کرنا اور پیس کی بات کرنا بہت ہی مذاق لگتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی, سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.